السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ذوالکفل بائی نور بانو کی یہ 5ویں قسط ہے۔ قصر بے کے ٹی وی لاؤنج میں عرفات صوفے پہ دونوں ہاتھ باہم ملائے تھوڑا آگے کو جھک کر بیٹھا ہوا تھا۔ نیوز چینل پہ شاہ نواز بے کا لائیو انٹرویو چل رہا تھا۔ جی، بنسبت عرفات کے میں ریم کو زیادہ سمجھدار اور قابل سمجھتا ہوں چیئرمین کے عہدے کے لیے۔ عرفات دم سادے یہ الفاظ سن رہا تھا، آنکھوں میں بے یقینی سمیٹے۔ دکھتے دل کے ساتھ وہ ان لفظوں کی شدت کو برداشت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جو اس کے وجود پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ نہیں، میں نے کبھی اپنے دونوں بچوں میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، بلکہ میری بیٹی ریم مجھے زیادہ عزیز ہے۔ ویسے بھی جن رشتوں میں محبت ہوتی ہے وہاں ستیلے اور سگے کا فرق نہیں دیکھا جاتا۔ اس کے لب بھینچ گئے، اسے اپنی زندگی کے گزرے 24 سال یاد آنے لگے جہاں اسے شاہ نواز بیگ اور سارا نے ہمیشہ کمتر اور حقیر محسوس کروایا تھا۔ اس کی سوچ، اس کے نظریے کو ہمیشہ بے دردی سے رد کیا گیا تھا، جہاں قدم قدم پہ عرفات بیگ کی ذات کی نفی کی گئی تھی۔ عرفات ابھی چھوٹا ہے، اسے سیاست کے بارے میں زیادہ علم نہیں، اس لیے فی الحال میرا ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں اسے اتنی بڑی ذمہ داری دے دوں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے مستقبل میں سوچیں گے۔ فی الحال میری بیٹی ریم معاملات کو خوش اسلوبی اور عقل مندی سے سنبھال رہی ہے۔ عرفات کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا، اس نے سینٹر ٹیبل پہ رکھا ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی بند کر دیا۔ پورے لاؤنج میں سکوت طاری ہو گئی تھی۔ چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے وہ چند لمحوں تک خود کو سنبھالتا رہا۔ سگی اولاد ہونے کے بعد بھی عرفات صاحب کے ساتھ کتنا غیر منصفانہ سلوک ہوتا ہے۔ ہاں، میں نے بھی شاہ نواز سر کا انٹرویو دیکھا۔ ہاں، بیچارے عرفات سر۔ ٹی وی لاؤنج کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ باہر ہال میں کھلتا تھا جبکہ دوسرا دروازہ کوریڈور میں کھلتا تھا۔ ملازموں کی سرگوشیوں کی آوازیں کوریڈور کی جانب سے آ رہی تھیں۔ عرفات صاحب ان کے بڑھاپے کا سہارا ہیں، شاہ نواز سر کو سوچ سمجھ کر یہ بات ٹی وی پہ کہنی چاہیے تھی۔ ملازمہ نے کنسول ٹیبل پہ رکھے آرٹ پیس کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ عرفات نے دانت پیس کر آنکھیں مونتے ہوئے زور سے صوفے پہ مکہ مارا کہ آواز لاؤنج کی دیواروں سے ٹکرا کر ہی دم توڑ گئی۔ کچھ لمحوں بعد کوریڈور بھی شانت ہو گیا تھا، اتنا شانت کہ انگلی کی پوروں پر سانس سے بھی گنی جا سکتی تھی۔ عرفات نے وال کلاک کی جانب دیکھا اور کئی پلوں تک دیکھتا ہی چلا گیا، جیسے وقت نے عرفات بیگ کو پتھر کا کر دیا ہو، ایسا پتھر جو محسوس کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتا۔ کیا واقعی عرفات بیگ کچھ نہیں کر سکتا؟ کیا واقعی وہ طاقت سے محروم تھا؟ ایک خیال نے وقت کے خاموش پہر میں اس کے اجاڑ دل اور سنسان ذہن میں سر اٹھایا۔ عین اسی وقت ٹیبل پہ رکھا موبائل بج اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ نمبر انجان تھا، اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کانوں سے لگایا۔ ہیلو، عرفات بیگ بات کر رہے ہیں؟ اسپیکر سے آواز ابھری۔ جی، میں دنیا نیوز چینل سے جنید گیلانی بات کر رہا ہوں۔ اس باریک چاند کی روشنی تلے اس چھوٹے سے ریسٹوران میں جتنی گہما گہمی تھی، ذوالکفل کے اندر اتنا ہی سناٹا تھا۔ وہ ریسٹوران کے برآمدے میں بچھی میزوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، کوہنی کرسی کے ہتھے پہ جمائے۔ وہ منتظر نظروں سے بار بار داخلی دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی پہ نظر ڈالی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے مطلوبہ شخص کو کال کرنے کے لیے موبائل اٹھایا ہی تھا جب سیاہ رنگ کے فارمل سوٹ میں ملبوس دراز قد کا خوبصورت وجیح شخص اسے ریسٹوران میں داخل ہوتا نظر آیا۔ اس کی چال میں بے نیازی، چہرے پہ تمکنت اور آنکھوں میں چمک تھی۔ اس کی شخصیت کا روب اور چام اتنا تھا کہ لان سے لے کر برآمدے کی زینیں عبور کرنے تک ارد گرد موجود ہر ذی نفس نے اس شخص کو ستائشی نظروں سے دیکھا ضرور تھا۔ وہ میر آہل تھا، انگلینڈ کا نامور بزنس ٹائکون، دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں میں سے ایک۔ دونوں کی نظریں براہ راست ٹکرائیں، چہرے پر جاندار سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ مزید چند ڈگ بھرتا میز کے نزدیک آیا۔ کیسے ہو دوست؟ ذوالکفل گرم جوشی سے آہل کے بغل گیر ہوا تھا۔ پولیس فورس جوائن کرنے کے بعد اس کا پہلا ٹرانسفر اسی کے گاؤں کے تھانے میں ہوا تھا جہاں وہ اپنے سینئرز کے انڈر کام کر رہا تھا۔ اس کی پہلی ملاقات میر آہل سے اس کے والدین کے کار حادثے کے سین پر ہوئی تھی۔ تب وہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ ان چند سالوں میں وہ کس قدر بدل گیا تھا۔ اسے مضبوط اور کامیاب دیکھ کر ذوالکفل کو واقعی بڑی خوشی ہوئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں یار، تم بتاؤ پولیس کی نوکری کیسی جا رہی ہے؟ بس یار، مصروف اور تھکا دینے والی جاب ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ بس ابھی کچھ وقت پہلے کراچی ٹرانسفر ہوا ہے ایک کیس کے سلسلے میں۔ وہ دونوں کرسی کھینچ کر بیٹھ چکے تھے۔ اس جاب کی نوعیت کا اندازہ ہے مجھے۔ بہرحال کس کیس پہ کام کر رہے ہو؟ داور علی مرڈر کیس، بتاتے ہوئے ذوالکفل کے چہرے پر خفگی سی نمودار ہوئی تو میر آہل مسکرایا۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ پولیٹیشین علی جبران کا بیٹا ہے نا؟ کچھ مہینوں پہلے آرٹیکل پڑھا تھا میں نے۔ اس کیس کے حوالے سے نیوز میں بھی کافی کچھ سن رکھا ہے۔
آہل کے اندازے پر ذوالکفل نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ویسے ماننا پڑے گا، ملک سے باہر رہنے کے باوجود بھی یہاں کی ساری خبر ہے تمہیں۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ کافی وقت ہو گیا انگلینڈ میں، لیکن پاکستان سے لاپرواہ کبھی نہیں رہا میں۔ اس کی ہنسی یاسیت میں تبدیل ہو گئی۔ جب تم نے مجھے کال کی تھی تب میں لاہور میں تھا۔ کراچی پہنچ کر سب سے پہلے تمہارا ہی کام سر انجام دیا میں نے۔ میر آہل کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی تھی، مگر اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ معذرت، میں تم سے تب مل نہیں سکا۔ دراصل میرے چاچو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے پچھلے کچھ مہینوں سے میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ گاؤں آیا ہوا ہوں۔ ذوالکفل چونکا۔ کس قسم کے انسان ہو یار تم؟ میر آہل نے ناسمجھی سے شانے اچکائے۔ تمہارے بچے کب ہوئے؟ دونوں کی شناسائی پرانی تھی، لیکن اتنے سالوں میں زندگی اس قدر مصروف ہو چکی تھی کہ کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے یہ معلوم کرنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ اس کی حیرانگی پہ آہل کھل کے مسکرایا تھا، پھر کوٹ کے اندرونی پاکٹ سے والیٹ نکال کر تصویر والا خانہ سامنے کیا۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں دونوں، اور بیٹا تو ہو بہو تم سے ملتا ہے۔ ہاں مگر آتے بالکل میری بیوی جیسی ہیں، ذوالکفل نے کہکا لگایا۔ ظاہر ہے بیٹے باپ سے زیادہ اپنی ماں کے نزدیک ہوتے ہیں۔ درست کہا، مگر مجھے پرواہ نہیں، میرا ساتھ دینے کے لیے میری بیٹی ہے نا۔ اس نے بہت محبت سے اپنی بیٹی کی تصویر پہ انگوٹھا پھیرا تھا، جیسے اس کی رخساروں کی نرمی کو محسوس کرنا چاہتا ہو۔ خیر تم بتاؤ کب کر رہے ہو شادی؟ 2-4 سال مزید گزر گئے تو دوائیوں سے بھی افاقہ نہیں ہوگا۔ اس نے مینیو کارڈ کھولتے ہوئے استفسار کیا۔ اہل کا انداز مضحکہ خیز تھا، جس پہ ذوالکفل کچھ خجل ہوا تھا۔ ماتھے پہ شکنوں کا جال گہرا ہوا، اس نے پہلو بدلا تھا۔ اس کا انداز آہل سے چھپ نہیں سکا تھا۔ ویٹر کو آرڈر دے کر آہل منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے ماموں کی بیٹی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ مزید کیا کہے۔ اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے میر آہل نے ہلکا سا گلا کھنکارا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، میں سمجھ سکتا ہوں، بلکہ میں ہی سمجھ سکتا ہوں۔ دل آویز میرے چاچو کی بیٹی تھی۔ میں بھی تمہاری طرح شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کافی مزاحمت بھی کی، مگر گھر والوں کی بلیک میلنگ کے سامنے کس کی چلتی ہے۔ وہ رکا۔ ویٹر چکن سٹیک اور سافٹ ڈرنکس ٹیبل پہ سجا کر گیا تو اس نے نیپکن اٹھا کر اپنی گود میں بچھایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ عورت میرے نکاح میں آ گئی، پہلے میرے نکاح میں، پھر میرے دل میں، اور اب میری کل کائنات ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے گھر کا سکون، میری بچوں کی ماں۔ دل آویز کا ذکر کرتے ہوئے میر آہل کی آنکھیں منور ہو گئی تھیں۔ لہجہ محبت بھری چاشنی سے لبریز تھا۔ ذوالکفل سافٹ ڈرنک کے گھونٹ بھرتا بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سننے لگا۔ تمہیں پتہ ہے ذوالکفل، اس نے پلیٹ کھسکا کر دونوں باہیں ٹیبل پر پھیلا دیں اور ذرا آگے کو ہوا، جب وہ میری زندگی میں نہیں تھی تو میرے پاس سب ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں تھا۔ ایک عجیب سی تنہائی میرے ارد گرد طواف کرتی تھی۔ پیسہ تھا مگر اسے خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ گھر تھا لیکن گھر والے نہیں تھے۔ پھر جب وہ میری زندگی کا حصہ بنی تو مجھے دھیرے دھیرے سمجھ آیا کہ میرے نصیب کی خوشیاں، سکون اور کامیابیاں مجھ تک اسی کے ذریعے آنی تھیں۔ میری ذات میں موجود اس خلا کو دل آویز نہیں پر کرنا تھا۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے دل آویز کا کفیل بنایا۔ وہ دور افق پر چاند کو دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی زندگی سے بھرپور نظر آ رہا تھا، جس کے پاس اب سانس لینے کی وجہ تھی، زندگی کو جینے کا مقصد تھا۔ تمہاری بات الگ تھی، تمہاری بیوی سے پہلے تمہارے دل میں کوئی اور نہیں تھی۔ دل میں پہلے سے کوئی موجود ہو تو اس شخص کو نکال کر کسی دوسرے کو وہ مقام، وہ جگہ دینا بہت دشوار ہوتا ہے۔ ذوالکفل کے لہجے میں تلخی گھل گئی۔ ایک ادھورے سے احساس نے اسے اندر تک جلا ڈالا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر بعض دفعہ جو ہمیں ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے لیے واقعی ٹھیک ہو۔ اگر تمہاری کوششوں کے باوجود بھی حالات تمہیں اس انسان کی جانب دھکیل رہے ہیں جس سے تم بھاگ رہے ہو، تو اس میں یقیناً تمہارے لیے کوئی خیر ہوگی۔ وہ شاید ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس پورے واقعے نے اسے ذہنی اور جذباتی طور پہ تھکا دیا تھا۔ وہ کس کو کیا سمجھاتا؟ وہ کچھ کہتا تو لوگ اسے ہی سمجھانے بیٹھ جاتے۔ ہتھیار تو وہ پہلے ہی ڈال چکا تھا، پھر یہ باتیں کرنے کا بھی کیا فائدہ تھا؟ یقین کرو بڑوں کے سارے فیصلے غلط نہیں ہوتے، آہل نے اسے تسلی دینی چاہی۔ ہاں کم از کم تمہیں دیکھ کر تو یوں ہی لگتا ہے۔ باتوں باتوں میں اسٹیک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جب تک دوسرا اسٹیک آیا وہ دونوں دوسرے موضوعات پہ گفتگو کرتے رہے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھانے کے بعد ویٹر جب ٹیبل کلیئر کر کے بل لے آیا تو میر آہل نے والیٹ سے کارڈ نکال کر سامنے رکھا، جس پر ذوالکفل نے اسے ٹوکا۔ مانا کہ تمہارا نام دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہے، لیکن فی الحال تم میرے مہمان ہو اور میں مہمانوں سے بل پے نہیں کرواتا۔ اس نے مسکرا کر اس کا کارڈ کھسکایا اور والیٹ سے اپنا کارڈ نکال کر ویٹر کی جانب بڑھا دیا۔ پاکستان میں رہ کر بھی تمہیں انگلینڈ کے مکینوں کی اچھی خاصی خبر ہے، اس نے مزاحمت نہیں کی بلکہ محظوظ ہو کر کہا تھا۔ چند ساعتیں گزریں، دونوں خاموش ہو چکے تھے۔ میر آہل نے بے مقصدی پیشانی کو چھوا۔ گہری سانس لے کر وہ گو مگو کی کیفیت میں کچھ دیر سوچتا رہا۔ اب وہ بات کریں جس مقصد کے لیے ہم ملے ہیں۔ جو بات وہ کہنا چاہتا تھا اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھتے ہوئے ذوالکفل نے کہہ دیا،
میر آہل نے بے ساختہ گہری سانس لی تھی، نظر سے حامی کا اشارہ کیا۔ اس فائل میں تمہارے والدین کے اصلی قاتل کا پتہ موجود ہے۔ ذوالکفل نے وقت ضائع کیے بغیر سرخ فائل اس کی جانب کھسکائی۔ میر آہل کا دل ڈوب گیا، اس کا ذہن اندھیروں میں کھونے لگا۔ اصلی قاتل؟ ہاں، اصلی قاتل۔ مطلب؟ اسے سب رکا رکا محسوس ہوا، لوگ، آوازیں، وقت، سب کچھ۔ مطلب یہ کہ تمہارے چاچو سچ کہہ رہے تھے، انہوں نے تمہارے ماں باپ کا قتل نہیں کیا۔ اور اس لمحے، اس وقت نے اس کی پوری زندگی کو سر سے پاؤں تک الٹا کر رکھ دیا تھا۔ اسے گزرے وہ تمام ماہ و سال یاد آنے لگے، وہ تلخیاں، وہ دوریاں، وہ خاموشیاں یاد آنے لگیں۔ مطلب وہ ٹھیک کہہ رہے تھے؟ اس نے بے آواز خود کلامی کرتے ہوئے تھوک نکلا۔ تم ٹھیک ہو؟ ذوالکفل کو اس کی حالت پہ شبہ ہوا۔ بظاہر وہ بالکل ٹھیک دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کی خاموشی بھیانک خیز تھی۔ میر آہل نے پلکیں جھپکائیں۔ وہ بہت مضبوط شخص تھا، تاثرات اور جذبات دونوں کو چھپانا آتا تھا۔ سر نفی میں ہلایا۔ بالکل ٹھیک ہوں، تمہارا شکریہ، تم نے میرے لیے اپنا وقت نکالا۔ وہ ٹائی درست کرتا کھڑا ہو گیا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے کیا تھا، جس سے اس نے فوراً تھام لیا۔ اس شہر میں بہت سے لوگ انلیگل کاموں کے لیے روز قانون توڑتے ہیں، میں نے تو پھر لیگل کام کے لیے قانون توڑا ہے، اس لیے شکریہ بول کر میری محنت پہ پانی مت پھیرو۔ ذوالکفل اس کی بات میں چھپا ارتکاز سمجھ کر بولا۔ اس فائل میں اس انسپکٹر کی انفارمیشن بھی موجود تھی جس نے میر آہل کے والدین کے قتل کو حادثے کی شکل دے کر کیس بند کروا دیا تھا، جس کی بہت سی معلومات اس نے غیر قانونی طریقے سے حاصل کی تھی۔ میر آہل شائستگی سے مسکرایا۔ چلتا ہوں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ ذوالکفل نے جواباً سر کو ہلکا سا خم دیا۔ آہل جیسے ہی پلٹا، اس کے تاثرات برف کے ہو چکے تھے۔ رات کا سارا اندھیرا اس کے اندر اتر گیا تھا۔ جس کتاب ناکی کا عکس لیے وہ یہاں آیا تھا، وہ اب تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ ذوالکفل کی نظروں نے دور جاتے میر آہل کا آخر تک پیچھا کیا تھا۔ مقابل چاہے جتنا ہوشیار سہی، مگر ذوالکفل سکندر خان پولیس والا تھا۔ کب، کہاں اور کتنے تاثرات سچے ہیں، اس کا حساب وہ اپنی فنگر ٹپس پہ لگا سکتا تھا۔ ذوالکفل نے سر جھٹکا۔ ریم اسٹوڈیو کے نرم گدا سنگل صوفے پہ ٹانگ رکھے اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لال رنگ کے کافتان میں ملبوس تھی اور بالوں کو اونچے جوڑے میں مقید کر رکھا تھا، جس کی 2 لٹیں چہرے پر جھول رہی تھیں۔ کانوں میں ننھے سے ٹاپس اور سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی میں ڈائمنڈ کی انگوٹھی شان سے چمک رہی تھی، اور ایسی ایک چمک اس کی آنکھ میں بھی تھی۔ چہرہ میک اپ سے مزین تھا، سیاہ کاجل اور لائنر اس کی آنکھوں کے خد و خال کو خوبصورتی سے نمایاں کر رہے تھے۔ تعمیر وطن پارٹی کے بانی شاہ نواز بیگ نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ اپنے دونوں بچوں میں سے آپ کو پارٹی کی چیئرمین پوسٹ کے لیے زیادہ قابل سمجھتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ ہوسٹ کے سوال پر اس کی گردن تفاخر سے کچھ اونچی ہوئی، پھر دھیرے سے مسکرا کر کہا، میرے والد شاہ نواز بیگ دور اندیش انسان ہیں، ان کا تجربہ اور مشاہدہ بہت صاف، صحیح اور کھرا ہے۔ آخری لفظوں پر غیر معمولی سا زور دے کر چہرے پہ جھولتی ایک لٹ کو ایک ادا سے انگلی میں لپیٹ کر پیچھے کیا۔ اگر TWP کے بانی نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً انہوں نے مجھ میں کچھ تو دیکھا ہوگا، اور اگر انہوں نے میری جگہ عرفات بیگ کا بھی نام لیا ہوتا، میں تب بھی ان کے خیال کی حوصلہ افزائی کرتی، کیونکہ میں ان کے ہر فیصلے اور نظریے کی تہ دل سے عزت کرتی ہوں۔ آہستگی سے ان کی تقریر میں سر کو خم دیا۔ ہوسٹ حیرت زدہ نظر آ رہا تھا۔ انٹرویو بورنگ لگ رہا ہے چشتی صاحب، میک اٹ اسپائسی۔ ہوسٹ کے کان میں لگے آلے میں آواز دبری۔ انہوں نے سرسری سے انداز میں آلے کو چھوتے ہوئے اگلا سوال پوچھا، آپ کی باتوں میں ستیلے پن کا شائبہ تک نظر نہیں آ رہا، ورنہ عموماً تو سیاسی خاندانوں میں اقتدار کے لیے لوگ اپنے سگوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے، تو کیا یہ سب عوام کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے، یا واقعی آپ اپنے باپ اور بھائی سے مخلص ہیں؟ ریم بیگ نے ہنستے ہوئے اطمینان سے گہری سانس لی، سر جھکا کر پیشانی کو چھوا۔ ان چالاکیوں سے وہ خوب واقف تھی۔ میرا اقتدار سیاسی کرسی نہیں، میرا خاندان ہے، اور شاہ نواز بیگ نے کبھی اپنے دونوں بچوں میں زیر زبر نہیں کیا۔ اگر وہ مجھے چیئرمین کی کرسی پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس امر کو یقینی بناؤں گی۔ مطلب آپ خود کو TWP کا اگلا چیئرمین ڈکلیئر کر رہی ہیں؟ انہوں نے ناک پہ ٹکے چشمے کو اوپر کھسکاتے ہوئے ہنس کر استفسار کیا تو ریم نفی میں سر ہلاتی، صوفے کے ہتھے پہ کوہنی ٹکاتے ہوئے ذرا آگے کو جھکی اور ہوسٹ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زمینی انداز میں کہا، نہیں، میں بس اپنے والد کے خیال کی تصدیق کر رہی ہوں چشتی صاحب۔ وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ ہوسٹ نے پہلو بدلا۔ اس انٹرویو کو وائرل کرنے کی ایک اور کوشش ریم نے بڑی صفائی سے ضائع کر دی تھی۔ چشتی نے ہتھیار ڈال دیے۔ ریم نے فاتحانہ مسکراتے ہوئے نظر ہوسٹ کے چہرے سے ہٹا کر کیمرے پہ مرکوز کر لی، اور کچھ کہنے کے لیے لب باقی، اور یہاں سے چند میل دور عین اسی وقت عرفات بیگ ایک دوسرے چینل کے اسٹوڈیو میں بیٹھا تھا۔ چہرے پہ تندی تھی، ماتھے پہ شکنوں کا جال تھا۔ وہ خوش نہیں لگ رہا تھا، اس کے لہجے میں خفگی کا عنصر تھا۔
میں آئیڈیلز کے ساتھ بڑا نہیں ہوا، میں ایسے لوگوں کے درمیان بڑا ہوا ہوں جن کی طرح میں کبھی نہیں بننا چاہتا تھا۔ اگر میرے والد نے پوری قوم کے سامنے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں تو وہ صرف اس لیے کیونکہ عرفات بیگ کی سوچ ان سے مختلف ہے۔ بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔ ویل ڈن جنید، ریٹنگز ہائی جا رہی ہیں، کیپ دا بال رولنگ۔ ہوسٹ کے شانے مزید چوڑے ہوئے۔ کیا آپ اپنے والد شاہ نواز بیگ کے اس بیان کی وجہ سے مایوس ہیں؟ دکھیارے کو تسلی دو تو مزید پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے کا عملی نمونہ پیش تھا۔ عرفات نے یاسیت بھری آہ خارج کی۔ میرے خاندان سے میرے حالات نہیں ملتے، خون تو ملتا ہے مگر خیالات نہیں ملتے۔ افسوس میرے والد نے مجھے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، مگر میں شاہ نواز بیگ کا خون ہوں، انہیں کی طرح ضدی اور پرعزم۔ میں انہیں غلط ثابت کر کے رہوں گا۔ یوں لگتا ہے شاعر نے آپ کے لیے یہ الفاظ لکھے ہیں، ہوسٹ نے مسکرا کر کہا اور مزید سوالات کرنے لگا۔ ریم اپنا انٹرویو ختم کر کے لفٹ تک پہنچی تھی کہ اس کے موبائل کی اسکرین پہ جنید کا پیغام ابھرا، جسے پڑھ کر اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ابھری تھی۔ تمہارا نام عرفات نہیں، عین شکل کا اندھا ہونا چاہیے تھا۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا اور لفٹ میں داخل ہو گئی۔ شاہ نواز بیگ سارا کے ہمراہ اپنے ماسٹر بیڈ روم کے عالیشان کاؤچ پر بیٹھے ریم کا انٹرویو دیکھ رہے تھے۔ ساتھ بیٹھی سارا چائے کے کپ میں چمچہ گھما رہی تھی۔ ریم واقعی ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ ستائش بھری نظروں سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے ایک نظر سارا کو دیکھا، وہ مسکرا کر تائید کر رہی تھی۔ آخر بیٹی کس کی ہے؟ کب شاہ نواز کی جانب بڑھایا، وہ ہنوز اسکرین کو دیکھ رہے تھے جیسے سارا کی بات سنی ہی نہ ہو۔ وہ ریم کے کام سے کافی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ سارا بیگ مزید کچھ کہنے لگی تھی کہ شاہ نواز بیگ کا فون بجنے لگا۔ سارا نے ایک نگاہ پاس رکھے فون کی اسکرین پہ ڈالی۔ خالد صاحب ہیں۔ شاہ نواز دلچسپی سے ٹی وی دیکھ رہے تھے، انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ فون بج کر بند ہو گیا۔ سارا بیگ اپنے لیے چائے بنانے لگیں، تب بھی دوبارہ فون بجا۔ اٹھا لیجئے، شاید ارجنٹ ہے، ورنہ خالد صاحب اس طرح سے بار بار فون نہیں کرتے۔ چائے کا گھونٹ پیتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا تو شاہ نواز بیگ نے کال ریسیو کر لی۔ پتہ نہیں خالد صاحب نے ایسا کیا کہا تھا کہ وہ دہل کر فوراً سے سیدھے ہوئے تھے۔ ماتھے پہ ایک ساتھ ڈھیروں بل پڑ گئے اور چہرے کے نقوش تن گئے۔ واٹ؟ کیا؟ کون سے چینل پر؟ وہ ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر جلدی جلدی چینل بدلنے لگے۔ کیا ہوا شاہ نواز؟ ان کو پریشان دیکھ کر استفسار کیا، جس کے جواب میں انہوں نے بس ایک برہم سی نگاہ ان پر ڈالی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ موبائل صوفے پہ پھینکتے ہوئے انہوں نے فوراً مطلوبہ نیوز چینل لگایا۔ کمرے میں عرفات کی آواز گونجی۔ میرے خاندان سے میرے حالات نہیں ملتے، خون تو ملتا ہے مگر خیالات نہیں ملتے۔ افسوس میرے والد نے مجھے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، مگر میں شاہ نواز بیگ کا خون ہوں، انہی کی طرح ضدی اور پرعزم۔ میں انہیں غلط ثابت کر کے رہوں گا۔ واٹ ربش! وہ غصے سے دانت پیستے کھڑے ہو گئے۔ سارا بھی گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی۔ سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا تمہارے بیٹے نے۔ غصے سے ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ وہ پریشان سے کمرے میں دائیں بائیں چکر کاٹنے لگے۔ ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں 2 مختلف چینلز پہ بیٹھ کر میری اولادیں میرے ہی لیے انٹرویو دے رہی ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، بیٹی میرے حق میں انٹرویو دے رہی ہے اور یہ نکمہ میرے خلاف۔ سارا نے چونک کر سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت کا عنصر تھا، لیکن وہ ہر شے سے بیگانہ بولے جا رہے تھے۔ اب دنیا کہے گی کہ شاہ نواز بیگ جھوٹا ہے، اس نے الیکشن کے لیے اپنی بیٹی کے ذریعے جھوٹ بلوایا، وہ بیٹی جو اسی کی پارٹی کی کیمپین ہیڈ ہے۔ آپ پلیز بیٹھ جائیں، آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ سارا نے ان کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے انہوں نے خفگی سے جھٹک دیا۔ اگر میں یہ الیکشن ہار گیا نا سارا، تو یاد رکھنا میں عرفات کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ صوفے پہ رکھا فون اٹھا کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ اس یاسیت بھری صبح وہ ٹریک پہ سیاہ ٹراؤزر اور رف سی سیاہ ٹی شرٹ پہنے بھاگ رہا تھا۔ ماتھے کے گیلے بال اور چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ ٹریک پر بھاگتے بھاگتے اس کی رفتار ہلکی ہوئی، سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ دونوں گھٹنوں پہ ہتھیلیاں جمائے جھک کر ہانپ رہا تھا۔ سوسائٹی کے خوبصورت بنگلے ایک قطار میں شان سے کھڑے تھے اور گھنے تناور درخت خاموشی سے سانس لے رہے تھے۔ انہی درختوں میں سے ایک کے نیچے پتھر کا بینچ موجود تھا۔ وہ گہری گہری سانس لیتا بینچ تک آیا اور آہستہ سے بینچ پہ بیٹھ گیا۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر درست کیے اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر گہری سانس لی۔ 2 دن سے ذوالکفل اور بینش سکندر کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی، جس وجہ سے وہ کافی مضطرب نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ تم ٹور پہ اکیلے نہیں جاؤ گے تو نہیں جاؤ گے، سمجھے؟ بینش نے غصے سے ٹوکا۔ امی میں بڑا ہو گیا ہوں، پلیز۔ ہاں، تم سے اپنا بستر تو خود سے لگتا نہیں ہے، بڑے آئے۔ ذوالکفل اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ پاکستان ٹور پہ جانے کے لیے بضد تھا، مگر بقول بینش سکندر کی ان کی اولاد وہ واحد ہستی تھی جو اگر ٹور پہ چلی جاتی تو دنیا کے باقی تمام لوگوں کو چھوڑ کر
صرف اور صرف ذوالکفل پہ خصوصی طور پہ مصیبت آنی تھی، جس وجہ سے وہ بضد تھیں کہ وہ اکیلا دوستوں کے ہمراہ ٹور پر نہیں جائے گا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ اکیلا تو ہرگز نہیں تھا، اس کے دوست ہمراہ تھے۔ بابا آپ سمجھائیں نا امی کو۔ وہ اداسی سے سکندر کی جانب گھما اور ملتجیانہ نظروں سے دیکھا۔ سکندر کرسی پہ ٹانگ چڑھائے اخبار پڑھ رہے تھے۔ بیٹی کی التجا پر مسکرائے۔ بیٹا میں اس گھر کی لیڈی ڈان ہوں، میری نہ آپ کے بابا کی بھی نہ ہے، کیوں سکندر صاحب ایسا ہی ہے نا؟ انہوں نے اخلاقاً پوچھا، ورنہ انداز تو جتانے والا تھا۔ جی سرکار ایسا ہی ہے۔ اخبار فولڈ کرتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں تائید کی تو بینش نے اٹھلا کر ذوالکفل کو دیکھا۔ اس نے مایوسی سے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ کس طرح گزارا کرتے اپنی بیوی کے ساتھ؟ بینش سکندر ادھر ادھر ہوئیں تو اس نے خاموشی سے ان کی جانب جھک کر کان میں پوچھا۔ صبر کے ساتھ، وہ جواباً شرارت سے بولے۔ ذوالکفل کی ہنسی نکل گئی۔ تمہیں بھی مستقبل میں اپنی ماں کے ساتھ صبر سے کام لینا ہے ذوالکفل۔ مطلب یہ کہ اپنی پسندیدہ عورت کا دل نہیں دکھاتے، وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کہے تو مان لینا چاہیے۔ ان کی باتوں نے اسے چونکایا تھا۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ ذوالکفل حیرت سے مستفسر ہوا۔ وہ خوش ہو جائے گی، اور گھر کی عورت خوش رہے تو گھر میں برکت رہتی ہے۔ انہوں نے محبت و طمانینت سے مڑ کر کچن میں کھڑی بینش کو دیکھا، جو گرمی میں چولہے کے سامنے کھڑی ان دونوں کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی۔ ذوالکفل کے کندھے ڈھل کے اس نے سر جھکا دیا تھا۔ پتھر کا بینچ اور درخت ہنوز خاموش تھے۔ چند پل سر کے اور وہ کھڑا ہو گیا، جیسے بیچ سمندر غوطے کھاتے کشتی کو کنارہ مل گیا ہو۔ دوبارہ ٹریک کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے مڑ کر ایک پل کے لیے خالی نگاہوں سے بینچ کو دیکھا، پھر جاگنگ کی طرح بھاگتے ہوئے ٹریک پر آ گیا۔ سورج کی کرنیں براہ راست جنان کے کمرے کی کھڑکی کو تپا رہی تھیں۔ کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھو تو وہ کمرے میں پریشان حالت میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتی نظر آ رہی تھی۔ کبھی کچھ غلط نہیں لکھوں گی، یہ نیت تو کر لی ہے، لیکن اتنا غلط جو لکھ چکی ہوں اسے کیسے مٹاؤں؟ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ باہر ہال میں زرمینہ صوفے پہ بیٹھی مٹر چھیلتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا جانان؟ وہی بیٹھے بیٹھے سوال کیا۔ وہ خالی و ذہنی کی حالت میں چلتی کمرے سے باہر آ گئی۔ امی میں نے اب تک جو کچھ بھی لکھا ہے وہ میرے لیے گناہ جاریہ کا سبب بنے گا نا؟ جواب وہ پہلے سے جانتی تھی، پھر نہ جانے کیوں استفسار کر بیٹھی۔ زرمینہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے کے نقوش پریشانی سے مزید تن گئے۔ اب میں کیا کروں گی امی؟ پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں نے وہ ڈائجسٹ خریدے ہوں گے۔ وہ سنگل صوفے پہ دونوں پاؤں اٹھا کر بیٹھی اوپر پنکھے کو تکتی گئی۔ جنان، اللہ رحمان اور رحیم ہے، کیا تمہیں ان ناموں کا مطلب معلوم ہے؟ اس نے چونک کر زرمینہ کو دیکھا، پھر فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ رحم کرنے والا، ان ناموں کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ زرمینہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ اللہ پاک قرآن میں کوئی آیت یا کوئی لفظ اگر دہراتے ہیں تو صرف زور دینے کے لیے۔ جانان ذرا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور غور سے سننے لگی۔ کیا پتہ ان کی اس بات میں اسے اپنے مسئلے کا حل مل جائے۔ دیکھا جائے تو دونوں لفظوں کا مطلب رحم کرنے والا ہے، لیکن یہاں ایک طرح کے رحم کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر ہم صرف رحمان پہ غور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف رحم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے رحم کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جانان نے اس بات میں سر ہلایا۔ جبکہ رحیم کا مطلب ہے وہ صرف رحیم ہی نہیں، بلکہ اس کا رحم مسلسل ہے، ہر پل، ہر لمحے، ہر وقت، یعنی وہ بنا رکے اپنے بندوں پہ رحم کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ عمل کبھی نہیں رکتا۔ جانان ڈھیلی پڑی۔ ایک ہی بات ہوئی۔ زرمینہ کی بات اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ نہیں جان، اگر ایک بات ہوتی تو اللہ قرآن پاک میں یہ دو لفظ ایک ساتھ نہیں کہتے۔ وہ اب بھی الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اللہ نے رحمان رحیم کو ساتھ ساتھ رکھ کر اس بات پہ زور دیا ہے کہ وہ رحم کرے گا، الگ الگ طرح سے رحم کرے گا اور بے حساب رحم کرے گا۔ دونوں جگہ لفظ رحم کی نوعیت بدل گئی ہے۔ کیسے؟ وہ ششتر سی زرمینہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے بدلتے تاثرات دیکھتے ہوئے مسکرائیں۔ اللہ کی رحمت محض ایک سادہ عمل نہیں ہے، یہ اس کے اصل معنی کی انتہا ہے، ایسی انتہا جس کی نوعیت انسان نہیں سمجھ سکتا۔ انہوں نے پیچھے ٹکے کوشن کو ٹھیک کیا۔ جیسا کہ تم نے ابھی سانس لی، اب پھر سے سانس لی، دیکھو یہ اللہ کا رحم ہی تو ہے کہ اس نے تمہیں سانس لینے کی توفیق دی۔ اگر تم چل سکتی ہو تو یہ اللہ کا رحم ہے، بول سکتی ہو تو یہ بھی اللہ کا رحم ہے، اور اگر تم اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان ہو تو کیا کسی رحم سے کم ہے؟ زرمینہ نے مٹر کی ٹرے اٹھا کر گود میں رکھ لی۔ اللہ کا قرآن اور قرآن میں موجود ہر ایک لفظ، حتیٰ کہ نقطوں کی ترتیب بھی بے مقصد نہیں ہے۔ کون سی آیت کب، کہاں اور کیسے، کس ترتیب سے لکھنی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے جان۔ بس غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ تم بھی غور کرو، سوچو کہ تم اپنے گناہ جاریہ کو کیسے روک سکتی ہو۔ خود سے سوال کرو۔ انسان کو جوابات تبھی ملتے ہیں جب وہ خود کو ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے۔ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ وہ تمہارے لیے وہاں سے راستہ نکالے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔
جنان کو جیسے چپ سی لگ گئی تھی. وہ انگلیاں بے دہانی میں صوفے کے بازوؤں پہ پھیرتے ہوئے دیوار پہ لگی کعبے کی تصویر کو گھورنے لگی، جیسے رات کے اندھیروں میں روشنی تلاش کر رہی ہو. زرمینہ نے ایک نظر جان کو دیکھا. وہ مٹر چھیل چکی تھیں. لمحے بھر کی خاموشی اور پھر جانان کی آنکھیں ایک دم چمکیں. زرمینہ پاؤں چپل میں ڈال کر اٹھنے لگیں. برتن ہاتھ میں تھے جب جانان نے انہیں پیچھے سے پرجوش ہو کر گلے لگایا تھا. آپ ٹھیک کہہ رہی تھی امی، اللہ رحمان رحیم ہے، تھینک یو. جلدی سے کہتی وہ کمرے کی جانب بھاگی. زرمینہ نے حیرت سے پلٹ کر جانان کو دیکھا. آج نہ جانے کتنے سالوں بعد جانان نے انہیں گلے سے لگایا تھا. زندگی کے اتنے سال تلخی میں گزار چکی تھیں کہ انہیں بیٹی کی قربت پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا. انہوں نے حلق بھر کے تسکین بھری سانسیں لیتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا. دیر سویر ہی صحیح ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ سمٹ رہا تھا. سیاہ رنگ کی بلیرو کسرے بیگ کے پورچ میں رکی. شوفر نے فوراً دروازہ کھولا اور عرفات تھکا تھکا سا باہر نکلا. گلاسز اتار کر گریبان میں اٹکاتے ہوئے اس نے جیسے ہی دروازے کی جانب دیکھا، وہاں شاہ نواز اور سارا سرخ چہرے کے ساتھ اس کے منتظر کھڑے تھے. آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ بے حد مطمئن انداز تھا، جیسے کوئی عام سا دن، کوئی عام سی دوپہر ہو. خاموشی سے شاہ نواز قدم قدم چلتے قریب آئے. اس کے مقابل کھڑے ہوئے. دونوں کا قد برابر تھا. انہوں نے اندر تک اترتی نگاہوں سے عرفات کو دیکھا اور پھر ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا. عرفات لڑکھڑا کر پیچھے گاڑی سے لگا. اپنے سرخ گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے حیرت سے گنگ اپنے باپ کو دیکھا. گرد و نواح میں کھڑے ملازموں نے یہ منظر دیکھ کر منہ پہ ہاتھ رکھ لیے تھے. خود سارا بیگ کئی لمحوں تک منجمد سی کھڑی باپ بیٹے کو دیکھتی رہیں، گویا اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہ آیا ہو. کاش تمہیں پیدا کرنے کی بجائے میں نے ریم کو پورے دل سے قبول کیا ہوتا. غصے اور مایوسی سے ایک ایک لفظ ادا کیا، پھر گریبان سے دبوچ کر اسے گاڑی سے لگایا. تمہاری ایک بے وقوفی کی وجہ میری محنت خاک میں مل گئی. عرفات کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے. غصے سے ہاتھ شیشے پہ مارتے ہوئے وہ زور سے چلائے تھے. اوپر اپنے کمرے کی بالکنی سے جھانکتی ریم تک شاہ نواز کی آواز نہیں پہنچی تھی، مگر عرفات کو تھپڑ کھاتے دیکھ کر وہ محظوظ ضرور ہوئی تھی. کیا بات ہے بیگ صاحب، مزہ آ گیا. وہ میں نے خیزی سے مسکرائی اور آگے کا تماشا دیکھنے لگی. کچھ غلط نہیں کیا میں نے، سمجھ گئے آپ دونوں؟ آئندہ کے بعد میں وہی کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا. لال بھبو کا ہوتا وہ غصے سے چیخا تھا. آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے. بکواس بند کرو ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ وہ شاہ نواز کی آنکھوں میں دیکھ کر غرایا. ماریں گے، گالیاں دیں گے، یا مجھے میری محرومیوں پر ذلیل کریں گے؟ بتائیں کیا کر لیں گے آپ؟ چپ ہو جاؤ عرفات. سارا نے اپنے احساسات پہ قابو پاتے ہوئے مداخلت کی. کیوں چپ رہوں؟ بولے، میں انسان نہیں ہوں؟ مجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ دونوں نے پیدا کر کے مجھ پہ احسان نہیں کیا ہے. میں جیتا جاگتا سانس لیتا انسان ہوں. کوئی روبوٹ نہیں جو آپ کے حساب سے چلے، آپ کے حساب سے اٹھے بیٹھے بات کرے. شاہ نواز کے لب غصے سے بھیج گئے. دیکھا تم نے اس کے دل میں ہمارے لیے کتنی نفرت ہے؟ انہوں نے پلٹ کر سارا کو دیکھا، مگر وہ زمین کو دیکھ رہی تھیں. شکست خوردگی خاموشی سے. پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، آواز ہی نہیں آ رہی. ریم زد ہو کر بڑبڑائی. جی، اور میرے اندر یہ نفرت آپ لوگوں نے ہی بھری ہے. بچپن سے لے کر اب تک آپ نے صرف میرے اندر خامیاں ہی دیکھی ہیں. ہمیشہ مجھے ڈی گریڈ کیا ہے، میری زندگی کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کی ہے، لیکن آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا. وہ ایک قدم نزدیک آیا. شاہ نواز کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں. بے یقینی تھی. آج کے بعد میں وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہوگا. سارا کے لب حیرت سے کھل گئے. ریم بیرونی دروازہ کھول کر باہر آئی. لمحے بھر کی خاموشی. پھر جو ہوا اس پر سب ٹھٹکے تھے، یہاں تک کہ ریم بھی. نکلو میرے گھر سے. شاہ نواز بیگ نے اسے غضبناک نظروں سے دیکھتے ہوئے دروازے کی جانب اشارہ کیا تھا. ہوا کے زور نے درختوں میں ہلچل مچا دی تھی. سارا نے صدمے سے ان کی جانب دیکھا. ریم کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی. وہ مسکراہٹ فاتحانہ تھی جسے اس نے مشکل سے روکا تھا. عرفات نے سر نگاہ شاہ نواز پر ڈالی. ان سے کچھ بھی کہنا فضول تھا. وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا. سارا بیگ چپ چاپ کھڑیوں سے جاتا دیکھتی رہی. اس لمحے خاموشی اختیار کرنا بہترین منطق تھی. گاڑی زن سے ان کے چہروں پر دھول اڑاتی پورچ سے باہر نکلی تھی. مغرب کی اذان کے بعد پورے آسمان پر سیاہ نیلاہٹ پھیل چکی تھی. ہاؤسنگ سوسائٹی میں واقع بنگلوں کی لائٹس روشن ہو چکی تھیں. بلند قامت پیڑ اندھیرے میں خاموشی سے کھڑے تھے. ذوالکفل بیرونی دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیلا پریشانی سے ہال میں ہتھیلیاں مسلتی دائیں بائیں چکر لگا رہی تھی. اس نے چونک کر مستفسر نگاہوں سے بیلا کو دیکھا تو وہ سیدھا اس کے پاس آ گئی. وہ بینش بی بی کی طبیعت دوپہر سے بہت خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا ہے تو منع کر دیا، کچھ کھا بھی نہیں رہی ہیں. بیلا نے متفکرانہ انداز میں ساری بات گوش گزار کی. مجھے کال کیوں نہیں کی؟ وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. وہ بی بی نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ آپ کو کچھ نہ بتاؤں.
تو اب کیوں بتا رہی ہو؟ ذوالکفل اطمینان سے گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ وہ نا مجھ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی، سچی پوچھو تو دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ بیلا نے سسکتے ہوئے پلو سے آنکھیں رگڑیں۔ ذوالکفل نے پانی کا گلاس ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا اور پلٹ کر غور سے بیلا کو دیکھا۔ ٹھیک ہے تم کھانے لگاؤ، میں امی کو لے کر آتا ہوں، وہ زینے چڑھتا بولا۔ جی ذوالکفل بھائی ابھی لگاتی ہوں، وہ یکدم پرجوشی سے کہتی کچن میں گھس گئی۔ ہلکی سی دستک دیکھ کر ذوالکفل بینش کے کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ کھڑکیوں پہ پردے گرے ہوئے تھے اور بینش سکندر دائیں کروٹ پہ لیٹی سو رہی تھیں۔ اس نے جھک کر ان کی چپل سیدھی کی جو الٹی پڑی تھی، جیسے جلدی میں اتاری گئی ہو، اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا لیمپ روشن کیا۔ سینے پہ ہاتھ لپیٹے وہ شکی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ اپنی اداکاری پر بریک لگا سکتی ہیں، کیونکہ جیسا آپ چاہتی ہیں میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قسم کھاؤ ذل، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ ادھر ذوالکفل نے بات مکمل کر کے سانس بھی نہیں کھینچا تھا کہ بینش یوں اچھل کر بیٹھی جیسے قبر سے مردہ اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ اس کے چہرے پر افسوس ابھرا۔ وہ میں پرجوش ہو گئی تھی۔ بینش سکندر بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکاتے ہوئے منمنائی تو اس نے گہری سانس پھیپھڑوں میں اتاری اور ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی حائل ہو گئی تھی۔ بینش چند لمحے ذوالکفل کو دیکھتی رہیں اور وہ نہ جانے تاریخ خلا میں کس نادیدہ نقطے کو تلاش رہا تھا۔ آپ نے اپنی بھتیجی کے لیے میرے انتخاب کیوں کیا امی؟ سانس سے بوجھل تھیں، افسردہ دل نے استفسار کیا۔ کمرے میں سکوت چھا گئی۔ وہ ہنوز خلا میں گم نقطے کو ڈھونڈتا رہا۔ تمہیں پتہ ہے ذل، عورت کو شیشے سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ وہ کانچ کی طرح نازک اور حساس ہوتی ہے۔ جیسے ذرا سی ٹھیس لگنے پر شیشہ چٹخ جاتا ہے نا، اسی طرح ذرا سی سختی عورت کے وجود کو بھی چٹخا کر رکھ دیتی ہے۔ پھر جیسے چٹخی ہوئے شیشے میں چہرہ بدصورت لگنے لگتا ہے، وہ عورت بھی وقت کے ساتھ بدصورت ہوتی چلی جاتی ہے۔ ذوالکفل نے خالی تاریک نظروں سے بینش کو دیکھا۔ وہ بہت دھیرے سے پلکیں جھپکا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وقت کی رفتار دھیمی ہو گئی ہے۔ جان کا وجود بھی اس کے تکلیف دہ ماضی کی وجہ سے چٹخ گیا ہے، جس وجہ سے اس میں تلخی بھر گئی ہے، اور شیشے پہ پڑے نشان کو مٹانا ہے تو اسے اثرنو پھر سے بنانا پڑے گا۔ یہ مرحلہ وقت لے گا ذل، ہر قدم احتیاط برتنی ہوگی، سارے مرحلے ازل سے ابد تک پھر دہرانے پڑیں گے۔ بینش نے پر امید نگاہوں سے ذوالکفل کو دیکھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں اداسی کا سمندر کیوں پھڑپھڑا رہا تھا۔ ان کا دل بیٹھ گیا۔ تم کر لو گے نا ذل؟ اس کی خاموشی نے بینش کی یقین کی بنیادوں کو جھنجھوڑا تھا۔ لمحے بھر کی خاموشی۔ ذوالکفل نے زور سے آنکھیں میچی۔ نظروں کے سامنے سے وہ خفا آنکھیں گزریں۔ اس نے بڑی دقت سے سانس لی تھی۔ آپ بے فکر ہو جائیں امی، میں کر لوں گا۔ دیکھا جائے تو بس ایک لمحے کی بات تھی، بس وعدہ ہی تو کرنا تھا، بس مان ہی تو رکھنا تھا۔ مگر جینے کی بات آئے تو بس ایک لمحہ نہیں تھا، ایک وعدہ نہیں تھا، بس مان نہیں تھا، پوری زندگی تھی۔ نئی نئی سانس لیتے ننھے منھے جذبوں کا قتل تھا۔ اپنے وجود کو مار کر زندہ رہنے کی قسم تھی۔ اس نے خاموشی سے ان کی گود میں سر رکھ دیا، چپ چاپ سارے آنسو پی لیے، دل میں پنپتے احساسات کو سانس لینے سے پہلے ہی دفنا دیا۔ آج اسے پتہ چلا تھا ایک اچھا مرد ہونے کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ اچھے مردوں کو بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کیا کچھ سہنا پڑتا ہے۔ وہ پچھلے 40 منٹ سے اس 10x8 کے آفس میں گرمی میں بیٹھی تھیں۔ یہ خواتین ڈائجسٹ کا آفس کم اور سٹور روم زیادہ لگ رہا تھا۔ چاروں طرف کاغذ کے بلندے بکھرے ہوئے تھے، دیواروں پر جالے اور ریک پہ دھول جمی تھی، جیسے برسوں سے صفائی نہ کی گئی ہو۔ سب کچھ بکھرا بکھرا نظر آ رہا تھا۔ جنان کے OCD نے اس کے اندر کے سوئے جراثیموں کی فوج میں کھلبلی مچا دی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر رخ بدلا اور بالکل سامنے میز پر ایک ادھیڑ عمر پروف ریڈنگ کرتی خاتون موٹا سا چشمہ چڑھا کر ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف نظر آ رہی تھیں۔ دائیں جانب 2 قدم پر ایک دوسری میز بھی موجود تھی، جو غالباً خواتین ڈائجسٹ کے ایڈیٹر مس امتل کی تھی، جو اپنے وقت سے 1 گھنٹہ لیٹ تھیں۔ اس نے ٹیشو سے ماتھے پر پھسلتا پسینہ خشک کیا اور بیزار نظروں سے اسٹینڈ فین کو دیکھا، جس کا رخ پروف ریڈر صاحبہ کی جانب تھا، اور اس پورے آفس میں واحد اس پنکھے کی آواز تھی جو سنائی دیتی تھی۔ اور کتنا وقت لگے گا؟ اس نے خشک گلے کے ساتھ سوال کیا۔ جواباً اس عورت نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوسری نظر کلائی پہ بندھی پرانے زمانے کی گھڑی کو دیکھا۔ بس آنے والی ہیں۔ یہ وہ جواب تھا جو پچھلے 1 گھنٹے میں وہ 4 دفعہ سن چکی تھی۔ بات ضروری نہیں ہوتی تو وہ یہاں کبھی نہ آتی۔ ویسے بھی زندگی میں پہلی بار اس کا یہاں آنے کا اتفاق ہوا تھا۔ یہ آفس جتنا گھٹن زدہ اور تنگ تھا، اس سے زیادہ تنگ یہاں کی گلیاں تھیں، اور یہ 3 منزلہ عمارت تو اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ اس نے گود میں رکھا بیگ سختی سے بھینچ کر صبر کا کلمہ پڑھا۔ ابھی کلمہ ختم ہی کیا تھا کہ دیمک زدہ لکڑی کے دروازے کو دھکیل کر ایک ادھیڑ عمر خاتون آفس میں داخل ہوئیں، جو یقیناً مس امتل تھیں۔
وہ بیبی پنک رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھیں، دوپٹے کو اچھے سے سر اور کندھوں پر پھیلایا ہوا تھا، چہرہ ہلکے میک اپ سے سجا ہوا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ یکدم کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ جواباً مس امتل کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ نے طواف کیا تھا۔ پھر آہستگی سے کھنکارتے ہوئے انہوں نے جانان کو رستہ دینے کا اشارہ کیا تو وہ چھٹک کر اطراف میں دیکھنے لگی۔ پروف ریڈر اور جانان کی کرسی کے درمیان اتنا فاصلہ بھی نہیں تھا کہ ایک بندہ آرام سے گزر سکے۔ اس نے بمشکل دیوار سے چپک کر مس امتل کو اپنی میز تک جانے کی جگہ دی۔ جی مس جانان، آپ کا ہمارے غریب خانے میں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے جانان کو بے حد نرمی سے مخاطب کیا تھا۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ مس امتل اس کی آنکھوں میں ابھرتے شوق سے محظوظ ہوئی تھیں۔ آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ وہ سراپے سوال بن گئی۔ آپ اردو ادب کا ابھرتا ہوا نام ہے جانان، اور پیشن فائنڈرز جیسے نامور پلیٹ فارم پر آپ کو فیچر کیا گیا ہے۔ آپ کو نہ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی عمر تقریباً 50 کے قریب تھی، لیکن شکل و صورت سے وہ اپنی عمر سے 10-12 سال چھوٹی نظر آتی تھیں۔ آواز بھی کافی نرم اور خوبصورت تھی۔ جانان کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے خجالت سے نظریں چرا لیں۔ اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ہنر کو شاید کچھ زیادہ ہی انڈر اسٹیمیٹ کر لیا تھا۔ وہ دراصل مجھے آپ سے ایک بہت اہم بات کرنی تھی، اس نے تمہید باندھی۔ میں ہمتن گوش ہوں۔ 4-5 سال پہلے آپ کے ڈائجسٹ میں میرے 2 ناولٹس شائع ہوئے تھے۔ اب ڈائجسٹ تو یقیناً بک گئے ہوں گے، لیکن میں چاہتی ہوں آپ میرے ناولٹس اپنی ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کروا دیں۔ میں وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ انہوں نے ہنوز نرمی سے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ دراصل میں نے ان ناولس میں کچھ، اسے نہ جانے کیوں یہ بات کرتی ہوئی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، گناہ سے زیادہ اس گناہ کے اعتراف پہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا کوئی راکٹ سائنس تو نہیں تھی جو اسے اتنی شرم آ رہی تھی، لیکن حیرت، اسے وہ سب لکھتے ہوئے کبھی جھجک یا کسی قسم کی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ یہ ضمیر بھی کیا شے ہے، سو جائے تو غلط اور صحیح کا فرق بھلا دیتا ہے۔ میں نے اس میں کچھ بولڈ سینز لکھے تھے، اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ نہیں لکھنے چاہیے تھے۔ پلیز آپ ان ناولس کو اپنی ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کروا دیں۔ مس امتل دونوں ہاتھ باہم ملائے ٹیبل پہ ذرا آگے کو جھک کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ نظریں جانان کے جھکے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ اتنی شرمندہ تھی کہ ٹیبل پہ رکھے پیپر ویٹ کو ہی گھورے جا رہی تھی۔ مگر ہماری پالیسی ہے کہ جو ناولس ایک بار ہمارے پلیٹ فارم پر شائع ہو جائیں تو انہیں کسی بھی صورت میں حذف نہیں کیا جا سکتا۔ جانان ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر ان کے پرسکون سے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بجھ گیا تھا، ماتھے پر سینکڑوں بل نمودار ہوئے تھے۔ لیکن وہ تذبذب سے انہیں قائل کرنے کے لیے الفاظ جوڑنے لگی۔ چند پل مزید سرکے، وہ بھی لفظوں کی جنگ لڑنے میں مصروف ہی تھی کہ مس امتل اپنی کرسی سے کھڑی ہوئیں اور بائیں جانب دیوار گیر ریک میں موجود ایک پرانی سی فائل نکال کر ٹیبل پہ رکھی۔ دیکھیں میم، آپ سمجھ نہیں رہی، انہوں نے اشارے سے جانان کو رکنے کا کہا اور خود مصروف سے انداز میں انگوٹھا زبان سے لگا کر فائل کے صفحات پلٹنے لگیں۔ وہ صفحے پلٹ رہی تھیں اور یہاں جانان کا دماغ پلٹ گیا تھا۔ مس جانان، انہوں نے گلا کھنکار کر اسے دوبارہ مخاطب کیا، آپ کے ناولٹس جس سال ہمارے ڈائجسٹ میں شائع ہوئے تھے، بدقسمتی سے اس سال ہمارا بجٹ اتنا ٹائٹ تھا کہ ہم زیادہ تعداد میں ڈائجسٹ نہیں چھپا سکے تھے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا؟ آواز بے حد دھیمی تھی کہ خود کو بھی سنائی نہیں دی۔ انہوں نے چند مزید صفحات پلٹے، پھر فائل بند کر کے اس کی جانب دیکھا۔ جی۔ اس کی آنکھوں کی ساکن پتلیاں مس امتل کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، لیکن جذبات بدل گئے تھے۔ آنکھوں میں شرمندگی کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ اور جہاں بات ہے ویب سائٹ سے آپ کے ناولٹس حذف کرنے کی، تو آپ ہمیں ناولٹس ایڈٹ کر کے پوسٹ کر دیجیے گا، ہم اپڈیٹ کر دیں گے۔ جانان کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ ریپینٹنس کے سفر پہ خالی ہاتھ بس ندامت لے کر نکلی تھی اور اللہ نے اسے تھکنے سے پہلے ہی منزل تک پہنچا دیا تھا، اس کی گناہ جاریہ کو روکنے کا راستہ کھول دیا تھا۔ کیا یہ اتنا آسان تھا؟ کیا واقعی غلطیوں پہ اکڑنے کی بجائے معافی مانگ لینے سے مشکل ترین راستے سہل ہو جاتے ہیں؟ کل تک جو گلٹ اسے اندر سے کھا رہا تھا، آج وہ گلٹ حیرانی میں شکر گزاری میں بدل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پانی سی دھندلاہٹ چھا گئی۔ اس نے نظریں ملائے بغیر ان کا شکریہ ادا کیا۔ جواباً انہوں نے کیا کہا، اسے سنائی نہیں دیا۔ نظریں اور گردن جھکی تھیں، کان سن ہو گئے تھے۔ واقعی جو اللہ پہ توکل کر لے پھر وہ اس بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ وہ بمشکل آفس سے باہر آئی تھی۔ راہداری تاریک تھی، بس ڈائجسٹ آفس میں کام کرتے لوگوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی جانب آئی اور دیوار سے پشت ٹکائے وہ آنکھیں میچ کر گہری سانسیں لینے لگی، بالکل ویسے جیسے پانی میں ڈوبتا ہوا شخص جب باہر آ کر پہلی سانس لیتا ہے۔ جو سکون اور اطمینان اس کے اندر اترتا ہے، جانان کو بھی اس لمحے ویسا ہی سکون اور اطمینان محسوس ہو رہا تھا، جیسے ضمیر سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس نے اسٹالر کے کنارے سے آنکھیں خشک کیں، قدم تو جیسے روئی ہو گئے تھے۔ بعض اوقات ہم پر دروازے بند ہونے سے پہلے ہی اللہ دوسرے دروازے ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔
اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک دن جانان سبزواری الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے ہاتھ میں معافی اور افسوس کا کاسہ لیے اللہ کی جانب ضرور لوٹے گی، ورنہ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جس سال اس کے ناولٹس پبلش ہوئے اس سال بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے ڈائجسٹ زیادہ تعداد میں پرنٹ ہی نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ کی محبت کا مقابلہ بھی بھلا اس دنیا میں کوئی کر سکتا ہے جو اپنے بندے کے حصے کی معافی اس کے مانگنے سے پہلے ہی دے دیتا ہے؟ اسے آج یقین آ گیا تھا کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ جنان کی معافی بھی اللہ نے مانگنے سے پہلے ہی دے دی تھی۔ سارا بیگ اپنے مخصوص سلیے میں 5 اسٹار ہوٹل کی راہداری میں چہرے پہ تمکنت سجائے چلتی جا رہی تھیں۔ آنکھوں پہ سیاہ گوگلز ٹکے تھے۔ سلک ساڑی کے پلو کو سمیٹتے ہوئے وہ ایک دروازے کے سامنے جا رکیں اور آہستگی سے دستک دیتے ہوئے انہوں نے گوگلز ماتھے پہ چڑھائے۔ دوسری دستک دینے سے پہلے ہی دروازہ وا ہوا۔ گرے ٹراؤزر اور سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس عرفات کے چہرے پہ سارا کو دیکھ کر ناگوار سے تاثرات ابھرے تھے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بنا کچھ کہے اسے ایک ہاتھ سے سائیڈ میں دھکیلتی ہوئے کمرے میں داخل ہو گئیں اور تنقیدی نگاہوں سے کمرے کے اجاڑ حلیے پہ نظر ڈالی۔ پورے کمرے میں سگریٹ کی بو گردش کر رہی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنی ناک کو ہاتھ سے ڈھانپ لیا۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس نے غصے سے دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ آج تو میں بھی تمہیں کہوں گی عرفات کہ تمہیں ریم سے واقعی کچھ سیکھنا چاہیے۔ دھیمے مگر تندی سے بولتے ہوئے وہ کاؤچ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی۔ واٹ؟ اب آپ بھی ڈیڈ کی طرح مجھے ریم سے کمپیئر کریں گی؟ وہ ان کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ درمیان میں شیشے کا سینٹر ٹیبل رکھا تھا۔ اگر آپ دونوں کو وہ اتنی قابل لگتی ہے تو جائیں اسی کے پاس۔ یہاں بیٹھ کر میرے جلے پہ نمک کیوں چھڑک رہی ہیں؟ کر دیں اس کے نام سب کچھ، دے دیں اسے پارٹی کا کنٹرول۔ کس نے روکا ہے؟ وہ جیسے پھٹا تھا، اس کے اندر آتش فشاں ابل رہا تھا۔ گرم کھانے سے منہ جل جاتا ہے عرفات، ٹھنڈا کر کے کھانا سیکھو۔ سیاست جذباتی لوگوں کا کھیل نہیں ہے، یہ وہ اذکر ہے جو جذباتی انسانوں کو نگل لیتا ہے۔ انہوں نے گوگل سینٹر ٹیبل پہ اچھال دیے اور ذرا آگے کو جھکی۔ تمہارے ڈیڈ ملک کے کامیاب سیاست دان ہیں، ان کے منہ سے نکلی ہر بات جادوگر کی چال جیسی ہوتی ہے، دکھتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، نظر کچھ اور آتا ہے۔ انہوں نے رسان سے عرفات کی آنکھوں میں جھانکا، اس نظر میں ٹھہراؤ تھا، تیزی تھی۔ عرفات خالی و ذہنی سے انہیں سنتا گیا۔ وہ ٹی وی پر اپنے مفاد کے لیے جھوٹ تو بول سکتے ہیں مگر سچ نہیں۔ ایک ادا سے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے سارا بیگ نے سینٹر ٹیبل پہ پڑا اپنا گوگل اٹھا کر دوبارہ اپنی آنکھوں پہ ٹکایا اور کھڑی ہو گئیں۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے اپنا سامان سمیٹو، ہم کسرے بیگ جا رہے ہیں۔ وہ تحکم سے اعلان کرتی کمرے سے جا چکی تھیں اور عرفات گنگسا کھڑا رہ گیا۔ اس سے اپنی اہمکانہ حرکت پہ شدت سے افسوس ہو رہا تھا۔ کاش وہ انٹرویو دینے سے پہلے سارا سے ایک بار ڈسکس کر لیتا۔ اب ڈیڈ اس پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ اس نے زور سے سینٹر ٹیبل کو غصے سے لات ماری تھی۔ کسرے بیگ کے لیونگ روم میں کافی سناٹا تھا۔ گھڑی کی کانٹے سست روی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایسے میں شاہ نواز بیگ اونچی کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پہ براجمان تھے۔ آنکھوں میں متفکر سا تاثر تھا۔ وہ دونوں کوہنیاں کرسی کے بازوؤں پہ ٹکائے آپس میں ہتھیلیاں مسل رہے تھے۔ جب اونچی ہیلز پہ تمانیت سے چلتی ریم لیونگ روم میں داخل ہوئی، اس کے پیچھے پیچھے ملازمہ بھی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر آئی جس پر چائے کے لوازمات اور خشک میوہ جات رکھے تھے۔ تم جاؤ، چائے میں خود بنا لوں گی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا۔ جواباً ملازمہ نے حیرت سے ریم کو دیکھا، پھر خاموشی سے واپس چلی گئی۔ ڈیڈ؟ اس نے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہیں پکارا مگر وہ ہنوز کھڑکی سے باہر سبز باغیچے کو تکتے رہے۔ ڈیڈ؟ اب کی بار اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کے گھٹنے کو آہستگی سے ہلایا تو وہ ٹھٹکے۔ کون؟ انہوں نے دیکھا سامنے ریم انہیں جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، سنبھل کر کہا۔ میں آپ کے لیے چائے لائی تھی۔ شاہ نواز بیگ اپنے خیالوں میں ایسے گم تھے کہ انہیں ریم کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ اچھا کیا، ویسے بھی سر میں کافی درد تھا۔ انہوں نے اپنی پیشانی کو چھوا۔ میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتی ہوں۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر ٹرالی کے پاس گئی، کپ میں قہوہ ڈالا۔ عرفات کے جذباتی پن کی وجہ سے پبلک میں آپ کی امیج ڈاؤن ہو گئی ہے۔ پھر دودھ ڈال کر شوگر بول اٹھایا۔ چینی کتنے چمچ؟ ہنوز سرسی سے انداز میں استفسار کیا۔ 2۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ اس کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، کتنی فکر ہے آپ کو اس کی۔ کپ میں دھیرے سے چمچ گھماتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے شاہ نواز بیگ کی جانب دیکھا۔ ان کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ لیکن آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ سوسر پہ کپ رکھ کر اس نے چائے کا کپ شاہ نواز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیسے؟ جسے انہوں نے بنا توقف کے تھام لیا۔ عوام کی سمپتھی لے کر، جیسے علی انکل نے لی تھی۔ شاہ نواز بیگ کے ہاتھ ساکن ہوئے۔ انہوں نے حیرت سے ریم کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں ڈیڈ۔ وہ ان کی آنکھوں میں نمودار ہوتے خوف کو پہچان گئی تھی۔ فوراً خیال کی نفی کرتے ہوئے کہا،
مطلب ہم آپ پر ایک فرضی حملہ کروائیں گے. یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہوگا. اس سے عوام کا دھیان عرفات کے انٹرویو سے ہٹ جائے گا. آپ کو میڈیا کی اٹینشن ملے گی. عوام کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی بڑھ جائے گی. یو آر میڈ فار پالیٹکس ریم. وہ رسان سے بولتی دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی. شاہ نواز اسے گنگ اور متاثر کن نگاہوں سے دیکھتے ہوئے یکدم بولے. ان کے ماتھے کے بل ایک دم سمٹ گئے. آنکھیں چمکنے لگیں. ان کے تاثرات بیان کر رہے تھے کہ وہ ریم کے خیال سے اتفاق رکھتے ہیں. بس جو بھی سیکھا ہے آپ سے ہی سیکھا ہے ڈیڈ. جواباً ریم اپنے خرافاتی ذہن پہ رش کرتی مغروریت سے مسکرائی تھی. اچانک راہداری میں قدموں کی چاپ سنائی دی. دونوں نے گفتگو کے دوران بر وقت لیونگ روم کے دروازے کی جانب دیکھا تھا. وہاں سے سارا بیگ گزر رہی تھی. لمحے بھر کے لیے رک کر انہوں نے لیونگ میں بیٹھے شاہ نواز اور پھر ریم کو دیکھا. سارا نے اتنے سالوں میں یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا کہ جب شاہ نواز اور ریم اکٹھے بیٹھ کر چائے پی رہے تھے. ان کی آنکھوں میں چبھتے ہوئے تاثرات ابھرے تھے. پھر انہوں نے آہستگی سے گردن پیچھے موڑی. ریم انہیں خاموشی سے دیکھنے لگی جبکہ شاہ نواز بے ایک چائے کے گھونٹ بھرتے گردن ایک بار پھر کھڑکی کی جانب موڑ چکے تھے. اس نے سارا کی نظروں کا تعاقب کیا. پل بھر میں اس کا سکون بے چینی میں تبدیل ہو گیا. جب عرفات ان کے پیچھے سے نکل کر سامنے آیا تھا اب منظر بدل گیا تھا. جو تاثرات چند لمحے پہلے سارا بے کی آنکھوں میں ابھرے تھے ویسا ہی کچھ اب ریم کی آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا. سارا کی گردن تکبر سے اٹھی تھی. چہرے پر فاتحانہ تاثرات تھے. وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئیں لیکن عرفات ریم اور شاہ نواز کو ایک ساتھ دیکھ کر کلس کر رہ گیا تھا. الفاظ جیسے حلق میں ہی دھنس گئے تھے. اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اور کیا ہوا جی اس ایپیسوڈ میں 5th ایپیسوڈ کا 2nd پارٹ آئے گا بائی دا وے. اچھا کیا ہوا ہے؟ ریم تو میرے خیال سے سارا کو پتہ ہے کہ ریم یہ چالاکیاں کرتی ہے کیونکہ ان دونوں ماں بیٹی نے کبھی کوئی آپس میں اچھے سے بات ہی نہیں کی شاید، ہے نا. اور وہ اس کا پردہ رکھتی ہو نہ بتاتی ہو کسی اور کو. لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے. شاید وہ سمجھتی ہے سارا کچھ. اور بینش، ہائے ہائے میری شہزادی، کیا اداکاری کی اس نے یار کیسے دیکھی یہ نا. آپ یہ اب میں کامنٹ دیکھ رہی تھی کل بھی وہ کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہی تھی پتہ نہیں وہ کون تھی مجھے نہیں پتا، کہ آپ کے جب بچے بڑے ہوں گے وہ بھی ایسے کریں گے اور ماں باپ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ میں تھوڑی کہہ رہی ہوں ان کے ساتھ بدتمیزی کرو. لیکن جو شادی ہوتا ہے وہ آپ کا پرسنل ڈیسیجن ہوتا ہے. ہاں سب کے ساتھ آپ مل بیٹھ کے مشورہ سے جو بھی کرتے ہو لیکن آپ اپنی ماں باپ کی، آپ کا دل ہی نہیں ہے لیکن آپ کی ماں آپ سے کہہ رہی ہیں شادی کرو، آپ کا دل نہیں ہے پھر بھی آپ شادی کر لو کہ یہ تو خدمت میں آتا ہے پھر اچھا ہوگا کیونکہ ماں کی مرضی ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. یہ چیز ایسے ورک نہیں کرتی کیونکہ تھوڑی سی ان کی آپ اگر نافرمانی کر دیں گے لیکن آپ کی پوری لائف کا سوال ہے نا. تو یہ تو نہیں ہے کہ ماں کا مان ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ ٹوٹ جائے نہ ٹوٹے ٹھیک ہے، ماں کا مان رکھا گیا. اب آگے کیا؟ آپ نے اس بندے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اگر وہ آپ کو پسند ہی نہیں، آپ اس سے نفرت کرتے ہو، آپ اس کو نہیں اچھے لگتے تو آپ کیسے پوری زندگی گزارو گے؟ پوری زندگی تو گزار لو گے. پھر آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھیں گے، آپ کا ان کے ماں باپ کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کی بھی لائف خراب. تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوتا ہے اور یہ آپ کو سیلفش ہو کے لینا چاہیے. یہ بس میرا مطلب تھا اور کیا. میں نہیں کرنا ہے یار، جس کی مرضی سے شادی کرو. لیکن اچھا ایک اور بات یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں پہ میں کسی کیریکٹر کی برائی کر رہی ہوتی ہوں، کسی کیریکٹر کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہوں تو وہ میں ناول کو نہیں کہہ رہی ہوتی، وہ میں اس کیریکٹر کو کہہ رہی ہوتی ہوں. تو ناول ہے، ناول میں بہت سارے کیریکٹرز ہوں گے اور ظاہری بات ہے سارے کیریکٹرز کچھ گرے ہوتے ہیں، کچھ بلیک ہوتے ہیں، کچھ وائٹ ہوتے ہیں. تو میں ان کیریکٹر کو برا کہہ رہی ہوتی ہوں. ناول اچھا ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے کہ میں کیریکٹرز کے ساتھ بہت زیادہ ہی اٹیچ ہو جاتی ہوں تو میں اچھا برا کہہ رہی ہوتی ہوں. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو نہ تو میں ناول کو برا کہہ رہی ہوتی ہوں نہ میں اسٹوری کو برا کہہ رہی ہوتی ہوں. میں وہ جو کیریکٹر اس اسٹوری میں کام کر رہا ہوتا ہے اس کو اچھا برا کہہ رہی ہوتی ہوں. تو یہ بات ہے. اور اب دیکھتے ہیں، ظاہری بات اب ان کی شادی ہونی ہے. اچھا میر آہل آیا نا یار میر آہل آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ وہ جو میرے مہرماں ناول میں تھا، نور بانو کا ایک ناول ہے میرے مہرماں، وہ اس کا ہیرو ہے میر آہل. اور اس کا سیزن 2 ابھی آنا ہے. اس ناول کو اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو اس کو ضرور پڑھیں. بہت مزے کا ناول ہے، پیارا سا، رومانٹک سا، تھوڑا سا سسپینس ہے اس میں، مسٹری ہے. اس کو آپ کو نا اسکرین پہ وہ نظر آ رہا ہوگا، اس کی پوری پلے لسٹ، اس کو ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا. اچھا نا، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.